أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے سورہ زخرف کا خلاصہ یعنی بریف انٹروڈکشن شیئر کروں گی۔ یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 43 یعنی 43 نمبر سورت ہے۔ اس کی ٹوٹل 89 آیات ہیں۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کا نام اس کی آیت نمبر 35 سے لیا گیا ہے۔ اور زخرف کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے سونا یعنی گولڈ یا قیمتی چیز۔ اس سورت کے مرکزی مضامین توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت ہے۔ اور یہ سورت جو ہے نا یہ مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسٹے کے دوران آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہیں، جب کافر لوگ جو تھے نا وہ آپ کی سخت مخالفت کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس سورت کے سٹارٹ میں قرآن کے مقاصد اور اس کے اوصاف واضح کیے گئے ہیں اور انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ کی توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور شرک سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں 3 عظیم رسولوں کا ذکر آتا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی دعوت توحید کا ذکر ہے کہ وہ لوگ سارے جو تھے نا وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور شرک سے روکنے والے تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں نا کافروں کے ایک بہت وحشیانہ عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ کیا ہوتا تھا کہ جب ان کے گھروں میں یعنی مکہ میں کسی کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو وہ اس کو مار دیا کرتے تھے یا زندہ دفن کر دیتے تھے، تو اس بات سے منع کیا گیا اور اس کی مذمت کی گئی۔ اس کے بعد اس صورت میں آخرت کے حالات بیان کیے گئے ہیں، یعنی پرہیزگاروں کا ان کے انعامات اور ان کے درجات کا ذکر ہے اور کافروں کے برے انجام کو واضح کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ زخرف کا خلاصہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔